جھڑ موسم لنگ گیا ماہی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں بھمرے رقص کرن پھل مہکن آ بلبل موجاں لٹیاں نکھڑیاں کونجاں یارو وال وطنی ایاں تے جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں سردار مسافر سب گھر آ گئے تینو کون نہیں دیندا چھٹیاں سکھاں وچ وس دیو لوکو تے میرے رل مل درد ونڈایو آنا ہے کہ نہیں آنا مینوں اینا وی دس جایو کتھے نکھڑ گئے میرے دل دے جانی رب نامے دس جایو سردار او حالے دور نہیں نکلے بس لگ دے موڑ لے آؤ ہم دو صلات دے بعد محترم حضرات جیویں تھوکو معلوم ہے سونی محفل جڑی یہ دعا دی ہے سب مسلمان سارے دعا واسطے کٹھے تھے ہاں سادہ مقصد اللہ تو منگنا ہے ورنہ نماز پڑھے مقصد کیا ہوتا ہے ایسا منگن واسطے بیٹھے ہیں میرے تو پہلے سید نعیم شاہ بخاری صاحب آپ تقریر فرمیندے پہ ہیں بڑا اچھا بیان فرمیندے پہ ہیں قاری محمد حق نواز صاحب قاری امتیاز صاحب دے حکم تے حاضر ہوئے ہیں اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے سادہ رب تو منگنا بھی اللہ قبول فرماوے اساں اصل منگن واسطے ہیں آواز ایکو بھیا کام کر میں کو ویسے بھی آواز میرا چلا ویسے ایکو گھٹ کر دے آواز دے میں دے ٹھیک ہے ورنہ میں سمجھاون تو دے کوئی گالی کیونکہ اصل مسئلہ دے بھائی ٹھیک ہے بھائی میں سوری چی کرائیں میں کو صحیح ہے اصل چیز ہے کوئی سمجھ آوے نہیں نبی دے غلاموں اسا سارے مسلمان دعا واسطے آئے ہیں اللہ تو منگن آئے ہیں دعا تے کسے مسلمان دا کوئی اعتراض نہیں کسے مسلمان دا بھی کہیں دا اعتراض ہوئے اجتماع تے بھئی جمع ہونا ان دا ریاکاری ہے میں کہ ان دے وچ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے دا ان دی وجہ ہے اجتماع ریاکاری دا نا نہیں ریاکاری ایک اندر دی کیفیت دا نا ہے میرے رب کو پتہ ہے بھی کہیں کو پتہ ہی کہاں انہیں فرشتوں کو پتہ کہاں نہیں کون ریاکار حدیث ہی چاندے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت علی دیوار جل اللہ دی بارگاہ چ ویسن نا بندے دے اعمال تے اللہ فرمائے سی دے منہ تے مار دو تے فرشتے اکثر یا اللہ بڑے سونے اعمال ہیں ضرورت کیا ہے اس بندے دے منہ تے کیوں ماروں اللہ فرمائے سی تھا کو پتہ کہہ نہیں یہ بندہ ریاکار لکھن والے کو پتہ کہہ نہیں آج دے عام بندے کو پتہ لگا فلانا ریاکاری کرے میں کہ ای کو پتہ کہے نہیں جس دے بارے اتنا تک آندے کہ لیٹرین وچ اگر بندہ بیٹھا ہوئے نا یہ بلیندے نہیں یہ نال نہیں ویندے تے جڑا بندہ بولے تے ول کیا تھیندے جڑا بندہ بولے اندر نال نہیں ہوندے لکھ دین والا والے کیا تھیندے فرمایا جڑے بندہ باہروں آندے انہیں فرشتوں کو پتہ لگ ویندے کیا کیا بولیندا رہے گا باہر ہوئے انہوں پتہ لگ دے نال نہیں ویندے یہ نہیں ہوتا بھئی انہوں کو تکلیف ہوندی ہے کوئی بندہ ننگا تھی ودے بولے تے لہذا والا انہیں کو لکھنا پندے نا ایک کام نہیں ویسے ہی بس اسلام وچ رکاوٹ ہے ورنہ فرشتوں کو پتہ لگ ویندے لکھن دا لیکن نبی دے غلاموں جس عمل دا فرشتوں کو پتہ کہنی اندر دی ریاکاری ریا رویا تو ہے رویا آدھن خواب کو بندہ نیندر چ خواب دیکھے کوئی آکے میں سرکاری صاحب تے میں علامہ صاحب تے میں حاج تے گئے ودے ہیں تے میں نیندر اٹھا میں آکھسی میں حاج تے گیا ودامی تے علامہ صاحب تو سنا لے کہ میں پتہ کہنی یہ کو پتہ ہی کہانی نا پتہ ہی کہانی میں کیا آدھا بیٹھا ریاکاری دا نا نہیں کسی مسلمان نے اجتماع دے فتوہ یارے بندے جو کٹھے تھی وہ ریاکاری میں کہ والا سب تو پہلی چیز اجتماع دے پابندی نماز تے پابندی لا دے میں نماز اجتماع تھی نہ پر ریاکاری دا کم نہیں ریاکاری دا نا وہ اندر دی کیفیت ہے کسی مسلمان تے فتوہ نہیں لاونا چاہیے تے نبی دے غلاموں عبادت دا مقصد کیا ہوندے رب تو منگنا بھئی بندہ نماز پڑھے بھئی کوئی آکے یارے پہنچ دا نہیں یہ تو میں کہ رب تعالیٰ دی مرضی ہے پہنچا یا پہنچے یا نہ پہنچے تیری ٹھیک ہے تو آدھا نہیں پہنچ دا چلو بیا کچھ نہیں تو بندے چار بندے بہے کے رب دا قرآن تے پڑھ دے رہے گا ایک بندہ نماز عبادت کریں دے کیا بندہ نماز دی جا کہ جنت وچ ویسی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا
نہ نماز نال ونجنے، نہ روزے نال ونجنے، نہ زکات نال ونجنے۔ میرے رسول اللہ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا بندے نماز اس عمل دے نال، میرے نبی نے فرمایا رب دی رحمت دے نال۔ بول پائیں یا رسول اللہ کیا تساں بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی رب دی رحمت دے نال۔ میرا تو نبی خود بھی رحمت ہے۔ نبی دے غلام صرف امت دی تعلیم واسطے کہ نماز، روزہ، قرآن، زکاتاں، حجاں، اے لنڈی ستھنا تے ودیاں ودیاں پگڑاں تے فرمایا انہاں دے اوتے فرمایا اعتماد نہ کرائے کہ جنت لے ویسن۔ جنت رب دی رحمت ملنی ہے، جنت ملنی ہے تے رب دی رحمت ہونی ہے۔ تے رب دی رحمت اون دی ہار ہوندی بندہ جس وقت ہاتھ چاہ کے بیٹا منگدا ہو۔ اسا منگن واسطے ہیں نبی دے غلاموں۔ کوئی یتیم بچہ، کوئی غریب بچہ، بھاویں سارے بندے اللہ دے امیر، کوئی ایسا بندہ بھی ہو سی جڑا کوئی غریب ہو سی، کھا ویسی پیٹ رکما ویسی دعا کرندا ویسی کریں دے وہ بھی ہیں میرے دوست بھائی، یاد رکھو نہ کہ نام بدل دینا، ساری قوم کو سمجھ نہیں آتا۔ اسا نام نہیں سے بدل دے، کریں دے وہ بھی ہیں۔ کوئی کانفرنس دے نام دے ہوتے ہیں سارے ہوتے، مولانا عبدالستار تونسوی صاحب تونسا شریف دے فوت ہوئے تو انہوں دا باقاعدہ انہیں چیلم بھی کیتا اور انہوں تے کانفرنس رکھ رہی تھی۔ تھوڑے اپنے پل مانگ آئے انہوں نال ایک مسجد بنی کڑی ہے بھراواں دی، انہیں مسجد اور اپنی والدہ فوت ہوئی ہے تو ساری والدہ دے سی دعوت دا پروگرام ہو سی، خیرات نہیں کیتی انہیں بھی ہے۔ میں کہ نہ بدل دینا ہے، مقصد سارا رب دا بننا ہے بس۔ نہ بدلن نال مسئلہ نہیں بندا، کوئی نہ کہیں دا کیا بدلے، منگدا رب تو ہے نہ بندہ۔ نبی دے غلاموں اسلام دے اندر کدیں یہ بھی سوچے ہر بندہ آدھے بھائی مسجد چدے ہونا یار اتھا چلائنے، مدرسے چدے ہونا اتھا چلائنے۔ میں کہ تو اے نہ دس، تو اصل مسئلہ دس کہ اصل میت دے احکام کیا ہے۔ میں تو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر تو 4-5 آیتیں پڑھا دیتا۔ چلو سادے سادے لوگ مل گئے، میں کہ سادہ بیان بھی تھوڑا جہاں ہونا چاہیے۔ نبی دے غلاموں میت دے متعلق بھی کدیں سوچے جڑا بندہ مر گئے، کوئی اندے بھی فرائض ان سارے ہوتے ہیں ایسا کرنا پورے، کوئی مولوی نہ دسے سی۔ ہر بندہ اکسی یہ نجائز ہے، ایک اکسی جائز ہے۔ میں کہ جیڑی چیز اصل ہے وہ دسی ہے یا نہیں دسی قوم نو۔ میں کوئی دسو تساں جے کو پتہ ہوئے چپ کر بوائے، پتہ علماء کو تو ہو سی عوام دا حال۔ میت دے متعلق فرض ہن 4 کیڑے کیڑے فرض ہیں جلے بندہ مر ونجے 4 فرض پورے کرو۔ میں کو دسو ایک میں کو منہ کر کے دسو کیڑے فرض ہیں 4 فرض جلے بندہ مر ونجے میت دے بعد 4 فرض ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں وہ پورے کرنا۔ کدیں کہیں سوچے اے فرض ہر بندہ دے، ہر بندہ ہر عالم دے۔ اور نبی دے غلامی قرآن پاک دا بھی مسئلہ ہے، فرائض تو اساں دور ہیں، نوافل دے تے لڑائی شروع ہے۔ کھاون واسطے کوئی نہیں ٹلدا، بھاویں سکا بھرا بھی ہوئے، جندہ بھرا مر گئے، جندہ پیو مر گئے، کیا وہ بھوکا رات کو سمجھ دے اگر کھانا نہیں۔ جنہاں دے بچے جوان فوت ہو بندن کیا روٹی نہیں کھاندے؟ یار میری گل سن، ایک ٹھیک ہے بندہ دا کم از کم کھاندے سارے ہی ہیں، اعتراض پکاون تے کھڑا ہے۔ جیڑا نبی پاک نے پکاون دے بارے آئے کدیں وہ بھی سہی نبی پاک نے فرمایا آگ نہیں چلنی چاہیے 3 دیوارہ۔ میں کہ آگ دا مقصد کیا ہے؟ آگ دا مقصد اندر نکل دے دھواں، تو دھوئیں نال کیا ہوندے؟ فرمایا دھواں آگ پہ دلالت کرتا ہے، آگ دا دسیں دے کہ دھواں فلانے پاسے آگ چل دی پئی ہے۔ تو فرمایا پرانے لوگ اس وقت فرمایا دھواں بھی نہ آگ بھی نہ چلاؤ، جو غریب مسلمانن فرمایا دھواں نکل سی، مسلمانن دے بچے سمجھتن کوئی اچھی چیز پک دی پئی ہے، تھا بندے آئے ہوئے مہمان آئے ہوئے، اس واسطے منع فرمایا گیا۔ ورنہ ایک بندہ خیرات کریں دے مقصد ہوں دے، رکاوٹ کوئی نہیں، غریب آوے، امیر آوے، فقیر آوے، گدا آوے، بادشاہ آوے، سارے کھا ونجن، ان دے وچ حرج کیڑی ہے؟ آگ تو اتھے منع فرمائی گئی ہے جتھے رکاوٹ ہوئے۔ آگ دا مطلب میں حدیث دا مطلب کہ نہیں سمجھے، نہیں سمجھا بھئی دھواں نکلے تو آگ دا پتہ لگ دے۔ میرے نبی نے فرمایا آگ نہ چلائی کرو، دھواں نکل سی، کوئی غریب آکسی تا چنگی چیز پک دی پئی ہے، جڑے کھجوراں تے گزارا 3 دیوارہ کھجوراں تے گزارا کرن، مہینہ کھجوراں تے پانی تے گزارا کرن، 2 مہینے کھجوراں تے پانی تے گزارا کرن، متاں او لوگ غریب سمجھن کوئی چیز پک دی پئی ہے، وہ چیزاں نظر نہیں آندا۔ بس اے نجائز ہے۔ میں کوئی وجہ دا دس نجائز وجہ کیا ہے؟ حدیثاں جو لکھاں گیا نا کوئی وجہ تا بھی ہے نا اسلام دے اندر، کوئی وجوہات بھی ہیں نہیں، بس کوئی بس ٹھیک ہے یہ تھے آگے ہوئے نجائز ہے۔
نبی پاک دے غلاموں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ ایک خیرات ہے، خیرات کی کوئی رکاوٹ کا نہیں۔ روڈ تے کھڑا ہوا بندہ، کسے مذہب دا بندہ آ کے کھا گنے کوئی ہے رکاوٹ؟ اللہ دے نام دی خیرات ہے، جلے اللہ دے نام دی رکاوٹ کہیں نہیں۔ اور نفلی خیرات اوکو بھی، نفلی خیرات اہدے اوکوین جتھے امیر غریب فقیر دی کوئی رکاوٹ نہ ہوئے۔ صدقہ زکاة دا اہدے اوکوین جتھے امیر نہ کھا سکے، غریب جیڑا ہی آوے کھا دی بنی۔ اس صدقہ زکاة دے نہیں لگے، صدقہ زکاة نہیں، نفلی خیرات ہے۔ یہ نفل تے ہر بندے دی لڑائی شروع ہے، لیکن کہیں اے نہیں دکھا کہ میت دے فرض کتنے ہیں، مرن تو بعد میت دے فرض کتنے کہ بندے ورثاء دے تے بھی کوئی فرض ہیں، او کدی لسن کئی تیرے کول بندہ ٹرے سائیں کیا کراں یار 5-7 دے گا پکیندا پیو، یار تو دے گا پکیندا پیو، مدرسے چ دے دے میں 5-7، میں کہ ٹھیک ہے دے دے ویا، اون دے چ کوئی مسئلہ کر این دے چ کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزاں اسلام دے اندر سب تو اچھی چیزیں پاتے ہیں، کہ کھانا کھواونا تے دوجا اچھا اخلاق، خلق بھی اچھا ہوئے بندے دا تے کھانا کھواونا سب تو اچھی چیز وڈی نیکی ہے۔ لیکن نبی دے غلاموں اگر کوئی مسلمان مسجد دے وے یا مدرسے دے وے یا کرے خیرات ہے، نفل فرض نہیں، اون پاسے جائز ہوئے نہیں پاسے بالکل ہی نہ جائز ہے۔ میں کہ میت دے فرض دس، میت دے فرض کرن 4 فرض ہیں۔ دل تا دے نام دساں وال دسنا ہوں، کیونکہ میں آکھی بیٹھا دسنا میرا حق ہے، آمن والے وقت تساں یاد کرو میت دے 4 فرض ہیں۔ بندہ مر ونجے 4 فرض اسلام دے اندر سے پورے کرنا۔ پہلا فرض کیڑا ہے؟ پہلا فرض ہے کہ اسلام دے مطابق تجہیز و تکفین دا انتظام کیتا ونجے، تدفین دا انتظام کیتا ونجے اسلام دے مطابق۔ کہیں مولوی اے نہیں آکھا بھائی تیرا ابا مر گئے جنا اے غسل تو دے تیرے تے فرض ہے نہیں، 500 روپیہ مولوی کو دے سن، 1000 دے سنا تو غسل دے من، اے اولاد دے ہوتے جرا کرنا ہی کہیں کہیں آکھے یارا تمہیں غسل دا طریقہ سیکھ گیا، کہیں یہ بھی آکھے تے پیو دے جنازے تے ونجنے او یدعو لہو والد صالح، فرما والد صالح فرمایا ایسی اولاد صالح جیڑی اپنی والدین واسطے دعا منگے، جس اولاد نو جنازے دے بعد دعا نہیں آندی، کہیں آکھے دعا منگ، نہ جنازے دی دعا کوئی دسیں دے، نہ اے دسیں دن کہ اسلام دے اندر ورثاء دے ہوتے لازمی ہے جیڑا جائیداد دا وارث ہے غسل بھی ہو دے وے تے جنازہ بھی ہو پڑھاوے، لیکن نہیں بس غسل بھی مولوی پڑھاوے جنازہ ہی مولوی پڑھاوے۔ تو نبی دے غلاموں وجہ کیا ہے؟ بھئی یہ ساکو ان چیز دور رکھے، اسا اپنے انہیں چیزیں لازمی آونیوں گا۔ تے پہلا فرض کیا اسلام دے اندر تجہیز و تکفین دا انتظام کیتا وینے، جیڑا مرد دے کپڑے فرض اوہے دیتے نے، جیڑی عورت دے واسطے فرض اوہے، وادھ نہیں دیونے تے گھٹ بھی نہیں دیونے، جندے کولو طاقت ہوئے۔ مجبوری آ گئی ہے علاقے دے بندے بھی نہیں دیندے والے ایک کپڑا کم تو کم ہوئے مرد واسطے، لپیٹا تا ونجے نہ ہو، لیکن 3 کپڑے لازمی ہیں نبی دے غلاموں، مرد واسطے 3 کپڑے ہیں۔ کدھے سوچے ایسا پتہ ہے سب کیڑے کپڑے مرد کوئی پتہ کہیں، کفنی جڑی گردن تو لے کے پیرہ تک ونجنی، پوری چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اسا کدھیں انہیں ازار بھئی جڑی چادر اتو آ کے بس دے، یہ چادر آئیں انہیں عورت دا بھی 2 اضافی ہیں، سر دا کپڑا تے نالوں دی چھاتی دا کپڑا۔ پہلا فرض تجہیز و تکفین کیتی ونجے اسلام دے مطابق، کہیں کو شاید پتہ ہو۔ دوجا فرض کیا ہے؟ دوجا فرض ہے بندہ جڑا مر گئے ان دا قرض اتارا ونجے، ان دا قرض اتارا ونجے، جڑا بندہ دیگاں پکائی پے یا مدرسے دیندہ پے یا مسجد دیندہ پے، اگر اس بندے دی جائیداد ہے پئی ایک قرض نہیں لہندہ ہے، بندہ گناہگار ہے، قرض پہلے لہاوے ہاں، این دے ہوتے فرض ہے، وہ مرن اللہ تا مر گیا، این دے ہوتے فرض ہے کہ قرض ادا کرے اس بندے دا۔ تریجا فرض وصیت عمل کیتا ونجے، وصیت کر گئے میں جلے مار ونجا نا میرے پتر یہ جڑے 3 کمرے کھنن، ایک مسجد ہے، یہ 3 مسجد دن، اسلام آدھے مر گئے ہمیں 3 دی رپورٹ دے گئے تو 3 نہ گھنی، ایک گھنی، 2 والوی ورثاء وچ ویسے
اج تک کوئی بندہ آکھ دے فلانا ایکڑ میں مسجد دیساں مرن تو بعد تو 40 بندہ تا سامنے کھڑا تھی اگنا وہ یار ایکڑ مسجد دا آ گیا اولاد بڑی نا فرمان نکلی سارا کھا گن اسلام دے اندر دے ونیا ہیبا اس وقت کریا بقایا جڑا آکھ گئے وصیت کر گئے تو والوں پورا ایکڑ نہ مل سی ایکڑ دا تریجا حصہ مل سی مسجد بقایا ول بھی وہ رسا بھی یہ تریجا فرض ہے کدیں یہ سمجھے تریجا فرض ہے کدیں عمل کیتے وصیت تے عمل کیتے ابا بھی سپیشل ہے ماشاءاللہ وصیت ہی کچھ کر کے میرا پتر بینک پیسے پھیلانے جاتے کھڑے نہیں گئے کھڑی کریں یہ وصیت ہی کی تھی جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ جنم بندہ مرے وصیت لکھے اور وصیت کری یہ لکھی پی پتر میں مر ونجنے میرے مرن تو بعد میرے واسطے دعا مانگی چاہ میں مر ونجنے مغفرت دی دعا مانگی وہ اس طرح دی لکھی ہے ہر بندے نے فکر دنیا پڑھائی ہے فکر آخرت بھی کہیں پڑھائی ہے اپنی اولاد کو فکر آخرت کہیں پڑھائی ہر بندے نے پتر کماون دا طریقہ ہے بیج چٹن دا طریقہ ہے ہاں میرا پتر فصل رہاون دا طریقہ ہے زمین دے طریقہ ہے ہر بندے نے نبی پاک دے غلاموں رستہ دسے ہو دنیا داری دا فکر آخرت نہیں دسی میرا پتر تیدا زندگی 60 تو 70 یا اس تو زیادہ تھوڑی بہوں اس تو کم زندگی ہے کوئی پتہ کہ نہیں کدہ موت آ ونجے میرا پتر اے اپنا رستہ سیدھا کر گنی اللہ علیہ پاسے ونی نماز پڑھی مسجد ونی کدہیں کہیں دسے پوترا کہ ابا میں مسجد دینا 2000 روپیہ دے ابا پہلے آدھے 1000 پچھلے ڈر میں دے آیا بس تے کوئی ضرورت ہے لیکن میلے واسطے 40 جگہ تے اگر پوتر بنیا تا 2000 کاٹ کے دیندہ پہ میں کہتا ہے کیا پڑھایا کیا اولاد کو فکر آخرت پڑھائی ہے بھائی یہی طریقہ پڑھائے بس میلے تے ونیے ٹھیلے تے ونیے تو اپنی جیب تری کھل لیے اللہ دے دین واسطے کوئی شاید بھلا پوچھ دے ویدر آدھنی مدر سے کیوں میں چل دن میں کہا تو نہیں میں دیندہ تا مطلب ہے بھی نہیں دیندے اللہ والے ایسے بھی ہیں تو اگر ستا پہن تا جاگ دے بہت سارے پہن تریجا فرض ہے کہیں وصیت عمل نہیں چوتھا فرض نبی دے غلاموں چوتھا فرض یہ ہے کہ جڑا بچ گیا ہا وہ رسا وچ اسلامی طریقے دے مطابق تقسیم ہوگے بچ گئے جڑا بھیڑا نو حصہ ملے بھراما نو حصہ ملے این کہا نہیں اگر امیر ہے تو وال پہلے بھین دے پیچھے لگ ویدی زمین میرے نہ کرو اگر غریب ہے تو ابے دی جیڑی مدی آئی پی چاہ کے ایک بندہ جیب جپا کے ٹور پوسی والا بعد بھی یہ پوچھن کی دے گن ابے دی خیرات نہیں کر چھوڑی میں کہ خیرات کائیں نہیں کرنی پہلے انہوں کو دیونا یہ فرض آئی یہ عمل کی تھے غریب دے کلو 50,000 ابے دا ہتھیں لگ گئے یا گاں کوئی منج ہتھیں لگ گئے جیب جپاتی ہے اس چاہ ابے دی خیرات کی تھی اتنے پیسے لگ گئے اللہ خیرات فرض نہیں فرض ہے پہلے وہ 50,000 کو اسلام دے مطابق تقسیم کریں ہر کہیں دا حصہ دے دے میں اولا انہیں کو دسیاں بھائی خیرات کرن چاہنا میرے نال تھین دے ہوئی یا نہیں ویتیں امیر آئی تو ان دا حق بندہ ایک باویں 3 ایکڑ 4 ایکڑ زمین آئی تھا دا بڑا ریٹ زمین دا بھیڑ دا حصہ دے ویا بھراج دا حصہ دے ویا آج تا ایسا ہے بھیڑ دا حصہ اسلامی حصہ اگر وہ منگ گنے تا علاوہ نہیں چھوڑ بند بعد جو اللہ پہ حاجی بنا کھڑا نمازی کھڑا پڑھ دے نمازہ پڑھ دا کھڑا جی کہ میں مسئلہ ہی پڑھ دا نمازی پڑھ دا پوتری دو حافظ میں کہ شرم کر ڈوب مر رہے تو بھیڑ دا حصہ کھادی کرنے جڑا اسلام آدھا ہے وہ دیتا کہانی تو آدھے میں بڑا مومن ہے کو مومن آدھا ایسا فرضاں تے عمل کوئی نہ کرنے مستحب تے ساری لڑائی ہوئی نبی دے غلامہ فرضاں تے پہلے عمل کر ایک بندہ فرض نماز ادا نہ کرے ایک بندہ زکاة ادا نہ کرے تو افطاریاں کھڑا ہوئے کر ویندہ 20 لاکھ دی زکاة کتنی ہے 5 لاکھ دی زکاة یعنی کروڑ ہوئے تک کتنی بن دی ہے 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ 1 کروڑ دی زکاة ہے کہیں سوچے نہیں ایو بندہ جن دی زکاة 2.5 لاکھ نہیں بن دی صرف 30,000 زکاة بن دی ہے اللہ کو راضی نیس کیتا سیاست دانے 4 کو سادگی دیتی دے گا چا پکائیں افطاری دا خرچہ 1 لاکھ روپیہ تھیا پہ او کھوائے سی 20,000 زکاة نہیں دے سکیا میں کوئی ایڈا سے رسول اللہ دا غلامہ رب راضی ہے یا ناراض رب ناراض ہے ہمیں توڑے جتنا ہی لکھاں دی خرچے کر زکاة دا ایک اصول ہے غریب کو دے گئی تا امیر کرنا لیکن نہیں سوچا کہ ہر بندہ افطاریاں ہوں دیکھو افطاری آفتی رمضان ہر بندہ میں دیکھو افطاری ہے سہیں میں کہتے جڑا تیری آمدنی ہے کنی زکاة دیتی ہے اشور کریں دیتے تھے اتنا فصل جو چاہنے کہے نہیں اسا فرضیں کو کھڑے ہیں چھوڑی نفل تے ساری لڑائی ہے سب کو پتہ ہی کوئی نہیں بس چل دے پہیں ٹھیک
نبی دے غلاموں پہلے فرائض انہیں کو ادا کیتا ویسی وال میرے نبی نے فرمایا جدہ فرض کوئی اگر غلطی تھوڑی جی کوتاہی تھی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال نوافل تیرے فرائض شامل کرے سی جے فرض ادا کیتی ہوتا اسے فرض ادا کرنی تا کچھ بھی نہیں ملنا بارہ نبی پاک دے غلاموں بس میں دو چار گاری کر جن ٹائم ہی بڑا تھی گئے تو میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہوں دی میں تھوڑی بتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر کئی مر ونجنے جڑیاں چیزاں میرے رب نے بنائیاں جڑی مخلوق کے ہر کئی ٹر ونجنے لیکن ونجن دا کیا مقصد ہے اللہ پاک نے اگے مقصد رشے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ محاذ مقصد ہے تے کو قیامت علی دیہار تے دا اجر پورا دیتا ونجے کیڑی ہے علماء فرمیندن قیامت لاون دا مقصد کیا ہے قیامت لاون دا مقصد یہ ہے ظالم تو حق گھن کے مظلوم تک پہنچایا ونجے ورنہ قیامت لاون دا کوئی مقصد کا نہیں فرما مقصد یہ ہے کہ جڑے ظالم ہیں جڑے آدن کوئی میرے اتو کا نہیں فرما اللہ دی ذات استوتے ہے فرمایا وہ بندے ظالم جڑا رب دے سامنے آسن اللہ مظلومہ تو حصہ کھلا دے اتنے تک میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کئی جانوران تے ظلم کرے سی آپ نے فرمایا جانوران دا بھی حساب اللہ لے سی رسول اللہ دے غلاموں جانور کسے قسم دا ہوئے جڑے تو فائدہ چاہنے بکری ہوئے گھوڑا ہوئے گدھا ہوئے اگر ظلم ودا کرے نہیں میرے نبی نے فرمایا کل اس جانور نے آونا بدلہ گھننا جدو جانور دا بدلہ میرا رب دلوا دے گا جدو تو انسان دا کوئی کم کی دی ودائیں غلط کم کی تی انسان دا حصہ کھا دے یاد رکھیے بھی بدلہ دیونا ہے قیامت دا مقصد بندے کٹھا کرنا نہیں قیامت دا مقصد ظالم تو حق دلوانا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ آگے کیا فرمایا اللہ فرمیدی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جس بندے نے اپنے آپ کو جہنم تو بچایا ہے آگ تو بچایا ہے تے اپنے آپ نو جنت جو داخل کرایا ہے فقد فاز وہ کامیاب ہے فرمایا جڑا بندہ جہنم تو بچ گیا وادخل الجنت اور جنت داخل کیتا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہے وہ کامیاب نہیں کام جہنمی والے کرے تو ویسا جنت والے پاسے فرمایا نہیں جنت تو سنو مل سی جڑا رسول اللہ دا غلام بھی کو نہیں آدھے میں ایک سیال کوٹ ایک بزرگ میرے سامنے کھڑا تھی گیا میں تقریر پہ کرا میں کہا دے میں آئے کہ نا رسول اللہ دے غلام میں کہا دے کاری صاحب این قوم کو غلام آکھن دی کتے یہ کوئی قوم غلام آکھن دے دا دیئے میں کہ کیوں نہ آکھا آدھے کاری صاحب غلام کو آدھن جیڑا کام کر کے تھک بنیے جیڑا نبی تے ایک منہ کھول کر درود نہیں پڑھ سکتا اس قوم نے کیا فرمایا تھا پر میں تو ہر بندہ نو آدھا غلام رسول غلام رب میں غلامی بڑی اوکھی ہے مانا غلامی بڑی اوکھی ہے بندہ بیوی دا تے ماں پیو دا اگر غلام بڑھ ونجے تو شام تو پہلے ہر چیز آئی پہ آندی ہے رب تعالیٰ دی غلامی دا نا دعویٰ کرن دے رسول اللہ دا غلامہ جیڑا نبی 5 وقت بہے کے نماز پڑھ دا تے رو دعاواں منگے اس امت مسجد ونجن دا ٹائم کہنی رسول اللہ دے غلام ہے نبی دے غلاموں بساں باسی میں موئے پہ ہیں سارے حالات خراب ہیں پیر تو لے کے مولوی تو لے کے عام مقتدی تک کوئی سمجھ نہیں آتی نہ کو اللہ دے دین نہ غرض نہیں مقصد ہے کوئی مڈی آوے تے بس اسا ونجوں نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے آدن سارا قبر یاد بھی میں کہسا قبر وچ نہیں ونجنا اسا ونجنا مقصود سارا اللہ دی ذات ہے کہ اللہ دی ذات تے ونجن واسطے تیرے کولو کچھ کہہ نہیں تو کرے سے کیا تیرا مقصود قبر دی ذات ہر بندہ دے قبر وچ ونجنے قبر عمر قبر تے ایک منزل ہے
عالم ارواح تو بندے کو اللہ پاک نے فرمایا عالم ارواح کہ تسا کو جسم بن سو نبی تے ایمان گھن کے آئے وہ جسمانی صورت اختیار کا عالم ارواح تو عالم ارحام والعالم ارحام پہلے عالم اسلاب عالم ارحام تو نکل جو اس عالم دنیا تے تو یہ کئی عالم گزر عالم سکرات عالم برزخ اتھے گیا عالم برزخ تو والا نکل کے عالم حشر دے وچ وجنے عالم حشر دے وچ نکل کے عالم حساب دے وچ رب دے سامنے کھڑا ہونے رب دے سامنے تے تو کچھ کیتا کنی تے کوئی کیڑی چا غلام نا دے غلام بڑھ گئے خدا دا عذاب اللہ دی قسم ہر بندہ دعوے کھڑا کر دے میں مومن ہاں میں کہ تو اپنا شیشہ چاہ کے دیکھ کدہیں پہنچاتے کدہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار شیشہ یہ چاہ کے لکھا تھا رو پائے آپ تو پوچھا کہ روندا کیوں ہے آپ نے فرمایا ایک وقت آئی فرمایا میرا چہرہ ہی میں فرمایا چہرے دوتے فرمایا لالی آئی چمک دہا فرمایا میں رونا اس واسطے آج میں خوشی تھی اللہ تعالیٰ کل اگر قیامت علیہ بار پوچھ گن سی یا اللہ میرے چہرے دے جلے میں بادشاہ بنامی امیر المومنین بنامی اس تو بعد فرمایا میرے چہرے دی لالی ختم ہو گئی خود سکا روٹی کھا کے نال ریایا کو میں سنی ثابت استونی روٹی کدائی نہ سوچے سو بس ٹھیک ہے جو بس یہ زندگی گزارنی خدا دا واسطہ ہی نہیں اللہ رسول کو یاد کرو وقت بہو اوکھا ہے دیر ہی نہیں لگنی قبر دے آمن کچھ پتہ ہی کہنی قدر تری موت آونی میں بیٹا بیان کرنا کیا مطلب ہے تو میں 100 سال جیونے اور ویسے تو میں اکثر یاد میں اپنا بھی یاد میں کہ ایسا وہ لوگ ہیں ایسا یہ کوئی سوچی ویدنے ایسا پہلے نہیں مرنا ہے پوری کائنات پہلے مرنی ایسا بعد مرنا ہے یہ غلط تیری فہمی ہے تو میں تو سوچی ہوتا میں بعد مرسا پہلے کوئی پتہ کہیں نہیں رات کو سمیتے فجر کو اٹھے بھی نہ کامیابی تائیں ملسی جدہ بندہ کوئی اچھے عمل کر کے فقاد فاز فرمایا جڑا جہنم تو بچ گئی ہے جنت کی داخل ہو گیا ہے فرمایا وہ کامیاب ہے اگے فرمایا رسول اللہ دے غلاموں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور فرمایا دنیا جڑی ہے فرمایا دھوکھے دا سامان ہے دنیا دھوکھا ہے جس دنیا دے وچ تو ودا لگدا ہے جس دنیا دے پیچھے تو کماندا ودا ہے دوجی جگہ تے میرے رب نے جڑا قرآن فرمایا ہے اللہ فرمائے دے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا کو مومن فرمایا متقین لوگ متقین فرمایا کامیاب انہاں واسطے باغ بھی ہیں تے انگور بھی ہیں تے جام بھی بھرے ہوئے نے رسول اللہ دے غلاموں میں کہ مولا متقین کون رب نے فرمایا رب دا قرآن پڑھ پتہ لگ وجنا ہے متقین دا دعوت سارے کی دیوت نہ ہر کوئی کی دیوت میں وڈا نیک ہاں اللہ پاک فرمائے نیک کیڑا ہے سن قرآن ہن اپنا کچھ حساب کر تو میں اپنا کراں سادہ مقصد میں تو گالی جنا سخت بیٹا کرے نا اے نہ سمجھا ٹھوا کو بیٹھا نا اپنے ضمیر کو بھی جھڑنے دا بیٹا سا کیا ودے کرے نا یقین کر سا کیا ودے کرے نا میں تے گال کرنا ناراض نہ تھی وائے میں تے کیسا مکالا ملے دے رہیں گے دنیا تے رب کو راضی نہیں کیتا ایسا کیا کہتا یار رب کو راضی نہ کر سکتا سویرے دا قرآن پڑھن دا ٹائم کہنی چھوکرا اٹھ دے بڑھا اٹھ دے سویرے نماز پڑھنے موبائل لائی پہ وہ برباد تھی میں اللہ رسول دا فرمانے قرآن پڑھ سویرے تو قرآن پڑھیا ایک اٹھا کرے فیضان سنت پڑھے بیا اٹھا کرے فضائل اعمال پڑھ میں کہتا ہے پیو دم ہوتا آ جائے رب دا رسول نے فرمایا سویرے اٹھی تے رب دا قرآن قرآن پڑھن دا کہیں کو ٹائم کہنی ہر بندہ اٹھا کرے اور میں کہ جیڑی اصل چیز ہو رہے رسول اللہ دے غلاموں کامیاب کون ہے فرمایا متقین کامیاب ہیں میں کہ متقین کون ہیں اللہ پاک نے انہیں متقین دی نشانی رکھی پہلی سورت بقرہ دا پہلا رکھو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی فرمایا کتاب کوئی شک نہیں اس کتاب دے اندر ہدایت نہ واسطے جڑے پرہیزگار ہوئے جڑے متقین ہوئے میں کہ مولا متقین کون اگے فرمایا متقین ہوئے فرمایا
للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا متقین جڑے ایمان رکھ دے ہون غیب دے اتے. میں کہ ایک نہ غیب دے ایمان رکھنا لینے کہیں دا 10,000 جو کدھے کاری صاحب منگن گیا دے 10,000 میں دا پیتی بدے دے چاہ دے والکیپن نہیں میرے کل کوئی نہیں یاد یارا کل قیامت آمنی ہے وہ جدہ قیامت دا نا کھن دے آدھے چلو کل دیکھنے تدا بھی آدھے چاہ بھی آدھے دا میں کہ ایمان غیب دے ایک غیب دا ایمان آدھے غیب دا ایمان ہے نہیں میں تا غیب دا ایمان الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کر کے دا میں کو پتہ کہنی یہ کاری حق نواز ہے یا نہیں ایک کاری ممتاز ہے ایک کاری امتیاز ہے یا نہیں سید نہیں ملا شاہ صاحب ہیں یا نہیں کاری منیر ہے یا نہیں میں ہاں کوئی ہے میں کو مجمع تا یقین کہنی میں کو اللہ دی ذات اس تو بھی زیادہ یقین ہے میں دا اللہ ہے. ہاں نبی دا غلام الذین یؤمنون بالغیب فرمایا مومن غیب تا ایمان رکھ دے مومن غیب تے ایمان رکھ دے تے غیب جو نہیں ہم طریقہ ہوندے کہ جنہ غیب تے ایمان رکھیا کہ وال اللہ دے نام تے نہ کریا کم کوئی اللہ دے کم نہ کرے. آگے کیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب فرمایا غیب تے ایمان رکھ دے نے دوجی کیڑی چیز فرمایا ویقیمون الصلاۃ نماز بھی پڑھ دے نے نماز بھی قائم کرنا نہیں تا اے متقین دی نشانی ہے نیکاں دی نشانی ہے. پہلا کام کیا ہے غیب رکھتے ایمان رکھ دن جلے بندہ ایمان غیب ترک گئی نا والوں کو لذت بھی آن دی عبادت کرا جدا اللہ کو منے سی کہ اللہ ہے تے میں مر ونجنا ہے تے وال نمازی پڑھتی جا کوئی جو یقین کہے اجا نہیں مردا اجا ودنا وال ویسا حاجتے ہن لٹن دے حاجتے ویسا تے وال طواف چ کرے سا تے احرام چ بدسا واللہ سا بخشا ہویا. میرے نبی دا غلامہ او کدی بھی نہیں بخشیدا جندی نیت ہوے. میرے نبی نے فرمایا تو صبح دی گال اگر شام دی سوچیندا ہے شام تے صبح ایک بجے اینا ودا سوچیندا ہے ایویں ودا نیت کرنے والے مہلت نہیں ملنی والے ایک وقت ہمنے گردن پکڑ کے اسرائیل آ ونجنا ہے وال پکڑی ویسی تے نال رب دی بارگاہ کھڑا کر دے سی وال تو جواب جڑا دے سی وال پتہ لگ فرمایا نماز پڑھ دے نماز قائم کرن صرف نماز قائم نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا اس رزق وچوں خرچ کرن جیڑا رزق اساں عطا فرمایا ہے. میں کہ مولا کیڑا رزق ہے فرمایا رزق کو جیڑا حلال طریقے نال کمایا ہوے وہ اساں دے نہیں ہے تے جیڑا رزق حرام دا ہوے وہ رب دی طرفوں نہیں ہوندا وہ شیطان دی. رزق اگر غلط طریقے نال کمائی ودا حرام طریقے نال سود دا پیسہ غریباں دا حق کھا کے لٹ کے آیا کھڑے خرچ کھڑا کر دے مسجد کھڑا بنے دے وہ قبول کائے نہیں. رزق کو قبول ہے رزقناہم جیڑا رزق اساں دیتا ہے رب حلال دیندے رب بندے کو حرام دیتا. ہاں نبی دا غلام رب